لاس اینجلس کی ایک پرانی عمارت، اندھیرا اور خاموش راہداریاں۔ ایک لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے، ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوتی ہے اور وہ بٹن دباتی ہے، لیکن لفٹ حرکت نہیں کرتی۔ وہ گھبرا کر باہر جھانکتی ہے اور ہاتھوں سے عجیب اشارے کرتی ہے، کسی کو دیکھ رہی ہے یا شاید کسی سے چھپ رہی ہے۔ مگر چند دن بعد اسی ہوٹل کی چھت پر پانی کی ٹینک سے ایک لاش ملتی ہے، اور وہ بھی اسی لڑکی کی۔ یہ ہے ایلیسا لیم کی کہانی، اور یہ واقعہ سیزل ہوٹل لاس اینجلس میں رونما ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک پراسرار موت نہیں تھا، یہ ذہنی صحت، تنہائی اور جدید دور کی غفلت کی ایک تلخ داستان بھی ہے۔ سال 2013 امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں واقع سیزل ہوٹل ایک بار پھر خبروں میں آ گیا۔ یہ ہوٹل پہلے ہی اپنی سیاہ تاریخ کے لیے بدنام تھا۔ کئی خودکشیاں، کئی جرائم، اور 1985 میں یہاں قیام کرنے والا بدنام سیریل کلر رچرڈ رامیرز بھی اسی عمارت میں رہا تھا۔ جب 21 سالہ کینیڈین طالبہ ایلیسا لیم یہاں ٹھہری تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نام عالمی سطح پر بحث کا مرکز بن جائے گا۔ یہ کیس اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ امریکی میڈیا، انٹرنیٹ کلچر اور عوامی قیاس آرائیوں کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب سوشل میڈیا نے ایک تفتیش کو عالمی تماشا بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعہ ایک پراسرار قتل تھا یا ایک المناک ذہنی بحران؟ جنوری 2013 ایلیسا لیم برٹش کولمبیا کی رہائشی، ایک متحرک ذہین اور تخلیقی طالبہ تھی، لیکن ایک حقیقت اور بھی تھی، وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار بھی تھی۔ 31 جنوری کو وہ سیزل ہوٹل میں چیک ان کرتی ہے۔ شروع میں انہیں کمبائن روم دیا گیا، مگر بعد میں ساتھیوں کی شکایت پر انہیں الگ کمرہ منتقل کر دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ وہ کچھ دنوں میں اپنے والدین سے رابطہ نہیں کرتی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ خاندان پریشان ہو جاتا ہے اور پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ 14 فروری 2013 کو لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ویڈیو جاری کرتی ہے۔ یہ ویڈیو ہوٹل کی لفٹ کے کمرے سے لی گئی تھی۔ ویڈیو میں ایلیسا لفٹ میں داخل ہوتی ہے، وہ بار بار بٹن دباتی ہے لیکن لفٹ حرکت نہیں کرتی۔ وہ دروازے کے باہر جھانکتی ہے، کسی سے بچنے کی کوشش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ہر شخص اپنی تشریح پیش کرتا ہے۔ کسی نے کہا وہ کسی پوشیدہ شخص سے خوفزدہ تھی، کسی نے کہا ہوٹل میں کوئی سازش تھی، کسی نے مفوق الفطرت باتیں شروع کر دی، لیکن پولیس کے مطابق ویڈیو میں کسی اور شخص کا ثبوت نہیں ملا۔ تحقیقات جاری رہتی ہے۔ ہوٹل کی چھت تک رسائی مشکل تھی لیکن ناممکن نہیں، اور پھر 19 فروری 2013 ہوٹل میں ٹھہرے کچھ مہمان پانی کے ذائقے کی شکایت کرتے ہیں۔ ٹیکنیشین چھت پر جاتا ہے اور وہ پانی کے ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے تو اندر دیکھتا ہے کہ ایک لاش پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، اور وہ وہی لڑکی ایلیسا لیم تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، سوالات اور بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چھت تک کیسے پہنچی؟ بھاری ڈھکن خود کیسے اٹھایا؟ پانی کے ٹینک میں کیسے داخل ہوئی؟ لاس اینجلس کاؤنٹی کورونر کی رپورٹ کے مطابق ان کی موت ڈوبنے سے ہوئی۔ کوئی جسمانی تشدد کے آثار نہیں ملے۔ ٹاکسیکالوجی رپورٹ میں کسی منشیات کی موجودگی بھی نہیں پائی گئی، لیکن ان کی بائی پولر دوا کی مقدار پہلے سے کچھ کم ہوئی تھی۔ پولیس کو کسی مجرمانہ سرگرمی کا ثبوت نہیں ملا۔ سی سی ٹی وی میں کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا۔ لفٹ ویڈیو کے بارے میں بھی وضاحت دی گئی۔ لفٹ کا دروازہ اس لیے بند نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ڈور ہولڈ فنکشن ایکٹیو تھا۔ کورونر نے نتیجہ اخذ کیا، موت حادثاتی تھی۔ بعد میں جاری ہونے والے دستاویزات سے ظاہر ہوا کہ ایلیسا اپنی دوا باقاعدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ بائی پولر ڈس آرڈر کے شدید مرحلے میں فریبی نظر اور غیر منطقی خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ 2021 میں نیٹ فلکس نے اس واقعے پر ایک دستاویزی سیریز جاری کی، دی وینیشنگ ایٹ دی سیزل ہوٹل۔ تصور کریں، ایک نوجوان لڑکی، اجنبی شہر، تنہائی، ذہنی دباؤ۔ لفٹ کے اندر وہ لمحہ شاید خوف کا تھا، شاید ذہن میں چلتی ہوئی کوئی جنگ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کا ذہن بھی آزمائش کا میدان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر ہم انسان ایک دوسرے کی کمزوریوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایلیسا کی موت میں کوئی قاتل نہیں ملا، مگر جب ذہنی بیماری کو مذاق سمجھا جائے، جب مدد مانگنے کو کمزوری سمجھا جائے تو المیہ جنم لیتے ہیں۔ سیزل ہوٹل کی دیواریں آج بھی کڑی ہے، مگر وہ ویڈیو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ایلیسا لیم کا کیس ہمیں 3 اہم سبق دیتا ہے۔ پہلا، ذہنی صحت ایک حقیقت ہے، اسے نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ دوسرا، قیاس آرائیہ سچائی کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور تیسرا، تنہائی ایک خاموش قاتل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی ذہنی دباؤ میں ہو، اس کا مذاق نہ بنائیں، مدد کی طرف رہنمائی کریں۔